اسباح کا دلوں میں بہت احترام ہے، ہر جا عبادت کا بڑا اہتمام ہے، راضی خدا کو کر لو کہ روٹھا ہوا ہے جو، ماہ رمضان ہے نعمت یزدہ سمیٹ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کی طلبگار اور اپنی آنے والی زندگی میں گناہوں سے چھٹکارا پانے کی خواہشمند میں ہوں آپ کے میزبان انم منظور، اور میرے ساتھ ہیں میں ہوں ثنا ریاض۔ ناظرین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راحت ہے رمضان، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سال بھی ماہ رمضان جو ہے مبارک کیا ہے، اور آج رمضان مبارک کا 7واں روزہ ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے، میری پوری ٹیم کی طرف سے رمضان مبارک کا 7واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، ایک بات واضح کرتی جاؤں کہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا یہاں پر میزبان۔ ہم یہاں میزبان ہیں، طالب علم ہیں، گنہگار ہیں، اور آپ سے یہی خواہش لے کر آئے ہیں کہ اس پورے ماہ رمضان میں آپ کی زیادہ سے زیادہ دعائیں سمیٹیں اور اس محفل کا حصہ بنیں، جس میں ہمارے ساتھ بہت محترم، بہت معزز مہمان بھی موجود ہیں۔ اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محمد اعظم اویسی جو مقرر ہیں، اور عمران حسن صاحب ثنا خواں ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہماری ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، مسز شاہین فردوسی، یہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں کہ موٹیویشنل آتھر بھی ہیں اور ہیپینس کوچ بھی ہیں۔ ہماری یوتھ کے کئی مسائل ہیں جس کے بارے میں یہ ہمیں آگاہی دیتی ہیں، جس پہ ہمیں یہ گائیڈ کرتی ہیں کہ یوتھ کو کس طرح سے اپنے غصے پہ، اپنی فرسٹریشن پہ، اپنے ڈپریشن پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ جی، اور ہمارے ساتھ آج ہم سب سے پہلے ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ماہ رمضان کا پہلا عشرہ جو رحمت کا عشرہ ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں علامہ صاحب جو ہیں ان کو زحمت دینا چاہوں گی، محمد عمران حسن صاحب کو، کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، اب بھلا کون یوں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے
جہاں سنبھلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے، بس فقط بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. بہت عمران صاحب، آپ زبردست کی آواز نعت ماشاء آپ نے اللہ پڑھی ہے. بہت اچھی آپ کی آواز ہے ماشاء اللہ سے. ناظرین، رمضان کا مہینہ یہ برکتوں والا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور امید کرتی ہوں آپ سب کے روزے جو ہیں وہ بہت اچھے گزر رہے ہوں گے. اس ماہ مبارک مہینے میں ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو سمیٹے، اور روزہ بظاہر تو ایک انفرادی عبادت ہے لیکن اس میں اجتماعیت کا شعور ابھرتا ہے، اور جو ہے کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں دل کی زمین جو ہے وہ نرم ہو جاتی ہے، اور اس ماہ کو نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے. یہ مہینہ جو ہے وہ رب کا اپنے بندے سے ملاپ کا مہینہ ہے. بے شک، لیکن انم روزے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بھوکے پیاسے رہنا ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہنا، اسی کو روزہ نہیں کہتے. روزے کا مطلب ہے بیسیکلی رک جانا، ہر اس خواہش سے جو آپ کے نفس کے لیے ہے، اس خواہش سے رک جانا، گالی گلوچ سے رک جانا، ایسی خواہشات کو ترک کر دینا جو ہمارے رب کو پسند نہیں ہے. ویسے تو عام روٹین میں بھی ہمیں اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا چاہیے، ایسی خواہشات پہ کنٹرول کرنا چاہیے جو ہمارے رب کو پسند نہیں ہے، لیکن یہ مہینہ خاص مغفرت کے لیے ہے، خاص مہینہ رحمتوں کا ہے. تو جب ہم نے روزہ رکھ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح سے شام تک ہمیں صرف بھوکے اور پیاسے رہنا ہے. نہیں، ہمیں روزہ رکھنے کے بعد چیخنے چلانے سے، دوسروں کو گالی دینے سے، اونچی آواز میں بات کرنے سے، یا دوسروں کو دکھ دینے سے بھی گریز کرنا ہے، کیونکہ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے اندر احساس پیدا ہو سکے ان لوگوں کے لیے جو آپ کے برابر نہیں ہے، یا پھر ان لوگوں کے لیے جو مظلوم ہیں. اکثر ہم ایسا کر دیتے ہیں کہ چلتے ہوئے ہمیں اگر کسی کو ٹھوکر لگ جاتی ہے ہمارے پاؤں سے تو ہم معافی مانگنے کی بجائے چپ چاپ گزر جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ اللہ پاک کو ایسی چیزیں بالکل پسند نہیں ہیں. بالکل، یہ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کا اجر اسی نے ہمیں دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے اور اس کا اجر میں نے ہی دینا ہے. اور اب ہم بڑھنا چاہیں گے، محمد اعظم اویسی مقرر صاحب جو ہیں ان کی طرف بڑھنا چاہیں گے. آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع یہی ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ جو کہ رحمت کا عشرہ ہے، اور اس کے بہت سے فضائل اور برکات جو ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل برکات بیان کیے ہیں، اور میں چاہوں گی مولانا صاحب کہ آپ اس پر روشنی ڈالیے. الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر الورا وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بالتقوی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اسٹار ایشیا نیوز کی تمام مینجمنٹ کا کہ ایک مرتبہ پھر اسٹار ایشیا نیوز کی سکرین سے میں اپنے سامعین سے مخاطب ہوں. جس طرح میڈم نے بات کی کہ یہ ماہ مہینہ، یہ ماہ مکرم رحمتوں کی بہار کا موسم ہے، اور یہ وہ ماہ مکرم ہے کہ جس ماہ مکرم کے اندر اللہ نے قرآن مجید کا نزول کیا، اور اسی ماہ مکرم کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت کا اعلان کرنے کا بھی حکم دیا. جب صحیفہ آسمانی کی آخری دستاویز کا
اس کے نزول کا افتتاح بھی ہو چکا، نبوت و رسالت کے اعلان کا بھی حکم دیا گیا۔ یہ انعام اللہ نے اپنے محبوب کے امتیوں پر کیا، اپنے بندوں پر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر جو اپنا خاص انعام کیا، اپنا فضل اور اپنی خاص رحمت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے شکرانے کے طور پر قیام قیامت تک کے لیے لوگوں پر ماہ رمضان کے روزوں کو فرض کیا کہ قیامت تک لوگ روزے رکھ کر اس جشن میں شامل ہوتے رہیں جس کی وجہ سے جو قرآن نازل ہوا اور جو حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ ماہ رمضان کا حسین موسم ہے، رحمتوں کا بسیرا ہے۔ اس ماہ مکرم کے اندر اللہ کی رحمتیں عروج پہ ہوتی ہیں۔ جی حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، اس ماہ مکرم کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا جو درمیانی عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، وَآخِرَهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور جو اس کا آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی اور خلاصی کا مہینہ ہے۔ تو اس ماہ مکرم کے اندر اللہ نے ہمیں وہ ایسا عظیم نیکیوں کا سیزن عطا کیا جس کو کما حق ہو اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہوں تو یقیناً جو روزے کا فلسفہ ہے لعلکم تتقون، تقوی گزار بننے کا، پرہیزگار بننے کا، اس کو ہم تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب اس کے کما حق ہو فیوز و برکات سے ہم مستفیض ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سے مستفیض کیسے ہوا جائے گا؟ مولانا صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پہلے عشرے کی اہمیت کیا ہے اور اس میں ہمارے اعمال کیا ہونے چاہیے، یا ہمیں پہلے عشرے میں ایسی کون سی خصوصی عبادات کرنی چاہیے جن کا ذکر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہو؟ جی، روزے کا جو مقصد بیان کیا گیا یہ اجتماعی عبادت ہے، اور اجتماعی عبادت روزے کے اندر اللہ کو ہماری بھوک پسند نہیں ہے، اللہ کو ہمارا پیاسے رہنا، بھوک برداشت کرنا یہ پسند نہیں، بلکہ اللہ پاک نے اس وجہ سے ہم پر روزے فرض کیے تاکہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو، ہم بھوک برداشت کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے جن کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں وہ زندگی کس انداز میں گزارتے ہوں گے، ہم بھوک برداشت کریں ہمیں پتہ چلے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں وہ کس انداز میں زندگی گزارتے ہوں بے گے۔ شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ سب کے سامنے بھی میرے لیے ہے اور اکیلے میں بھی میرے لیے ہے، کہ یہ تو نہیں کہ بند کمرے میں کوئی انسان پانی پی لے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا تو یہ سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور اپنے احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ماہ رمضان کا یہ جو پہلا عشرہ ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور رحمت کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ یہ رحم سے ہے، ایک دوسرے پر رحم کرنا چاہیے، اور رحم یہ اللہ تعالیٰ کی ایک لازمی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو صفت رحمت کے ساتھ موصوف کیا، اور یہ صفت رحمت ایسی ہے، یہ اللہ کی عظمت ایسی ہے کہ اللہ پاک نے پھر دنیا انسانیت کو بھی رحم کرنے کی تلقین کی۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رحمت کے اللہ نے 100 حصے بنائے، اور ایک حصہ اللہ نے رحمت کا لوگوں کے اندر تقسیم کیا، اور باقی 99% جو حصے ہیں وہ اللہ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھے، اور اس 1% جو رحمت کا حصہ دنیا پہ نازل کیا گیا، اس 1% حصے کی وجہ سے آج ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، اسی طرح جانور اپنے بیٹوں سے پیار کرتے ہیں، غریب اپنے غریبوں سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ تو پھر 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل ایک ماں اپنے بیٹے سے جب اس انداز میں پیار کرتی ہے، اگر اس کے 4 بیٹے ہوں تو ایک بیٹا اگر ادب و احترام والا ہو اور 3 بیٹے ادب و احترام نہ کرنے والے ہوں تو ماں سب کو برابر سے پیار کرتی ہے، برابر پیار کرتی ہے، کیونکہ وہ بھی اس کے بیٹے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اور اللہ پاک نے یہ رحمت کا سیزن اپنے محبوب کے امتیوں کو دیا ہی اس وجہ سے تاکہ محبوب کائنات کے امتی اس عشرہ رحمت کی وجہ سے اپنے آپ پر اس انداز میں اپنے آپ کو صفت رحمت سے مزین کریں
کہ وہ خود بھی دنیا کے اندر کامیابی کی زندگی گزاریں اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کی زندگی گزار سکیں. دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کی زندگی گزاریں. بے شک ایسا ہی ہے جیسے کہ عبادات سے حقوق العباد ہیں, حقوق اللہ ہے, دونوں طرح کے حقوق جو ہیں وہ پورے کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے رہیں اور پھر خدا کی جو مخلوق ہے اس کا دل دکھاتے رہے اور ہمیں لگے کہ ہمیں جو ہے وہ بس ہم نے جو سارے حقوق تھے وہ پورے کر دیے. تو ایسا نہیں ہے. اللہ پاک نے کہا ہے کہ حقوق العباد جو ہے وہ میں معاف نہیں کروں گا, حقوق اللہ جو ہے وہ معاف کر دوں گا. لیکن مسائل یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں کہ حقوق اللہ ہے کیا, حقوق العباد ہے کیا. یہی ہمیں ہمارے بچوں کو, ہمارے آنے والی نسلوں کو, یا ہم جو موجودہ لوگ ہیں ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا. وہ ان چیزوں میں تفریق ہی نہیں کر پاتے کہ حقوق العباد ہیں کیا. یا پھر کسی انسان کو دکھ دینا, کسی کو تکلیف دینا, کسی کو گالی دے دینا, یا کسی کو چلتے ہوئے ٹھوکر مار دینا, اس کا بھی کتنا گناہ ہے اور اللہ پاک اس سے کتنا ناراض ہوتا ہے. ماہ رمضان بیسیکلی پریکٹس ہی ہے کہ باقی کے 11 مہینے ہم نے کس طرح گزارنے ہیں. یہ ہے ماہ رمضان کی اصل حقیقت کہ ہم نے باقی 11 مہینے اس کے مطابق گزارنے ہیں. جی ہاں بالکل. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی موجود ہیں, مسز شاہین فردوسی, جو کہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور آپ کو بتائیں کہ یہ ہیپینس کوچ بھی ہیں. یہ ہماری یوتھ کو سکھاتی ہیں کہ کس طرح سے اپنے ڈپریشن کو, اپنے اندر کے غصے کو کنٹرول کرنا ہے. کس طرح سے, جیسے رمضان المبارک ہے, رمضان المبارک میں کچھ لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے جو رمضان المبارک کے باوجود بھی اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر پاتے. تو ہم ان سے رہنمائی لیں گے کہ اپنا غصہ, اپنے اندر کی فرسٹریشن جو ہے اسے کس طرح سے کنٹرول کرنا چاہیے, کس طرح سے آج کی جو جنریشن ہے ان کو اپنی کریکٹر بلڈنگ کرنی چاہیے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو مس شاہین بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہماری ٹرانسمیشن میں آنے کے لیے. تو مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جیسے رمضان المبارک چل رہا ہے, رمضان المبارک میں اللہ پاک نے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن پر منع فرما دیا ہے. سب سے پہلے اس میں غصہ تو ویسے بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے. ہماری یوتھ ہے, ہمارے کچھ بزرگ بھی ہیں جنہیں بہت غصہ آتا ہے, بہت جلدی جو ہے وہ ہائپر ہو جاتے ہیں. تو ہماری یوتھ کو یا ہماری جو بزرگ ہیں ان کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے کے لیے ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے ان کا غصہ جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے, اسپیشلی رمضان المبارک میں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے آج بہت سارے لوگوں سے بات کرنے کا موقع میسر فرمایا. اور رہا رمضان المبارک کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ لوگ کر بھی چکے ہیں اور انہوں نے, مولانا صاحب نے بھی اس طرح سے بات کی ہے. یہ اور ایک مہینہ ہمارے 11 مہینے کی پریکٹس کے لیے وہ ہوتا ہے. جس طرح ہم لوگ ٹیچرز ہیں, ہمارے سامنے پریکٹس ہوتی ہے, کوئی ریفریشنگ کورس کیا جاتا ہے, کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ مختص کیا ہوا ہے کہ اس میں آپ پریکٹس کرو اور باقی 11 مہینے اکارڈنگلی گزاریں. تمام خواہشات سے, تمام نفسانی خواہشات سے اور جھوٹ سے, بغض سے, رشوت سے, حسد سے. ہمارا معاشرہ, ہم لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ بھرا ہوا ہے پریشانیوں سے. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اور میں نے انسان کو بہترین اس سے تخلیق کیا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اس چیز کی گواہی دیتا ہے تو ہم لوگ آپس میں کس طرح سے ایک دوسرے کو گالیاں دے سکتے ہیں, کس طرح کسی کی وہ عزت نفس کو خراب کر سکتے ہیں. بالکل یہ چیزیں ہم لوگوں کو بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہوں گی. اور بینگ اے ہیپینس کوچ, UMT سے تعلق ہے میرا اور کونسلر بھی ہوں وہاں پر, اور بہت سارے اسٹوڈنٹس میرے سامنے کافی سارے مسائل کے ساتھ آتے ہیں اور جن کو, اور میں نے بہت سے لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے, بہت سے لوگوں کو آپس کی ڈیلنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ لوگوں کا بھی عام مشاہدہ ہوگا کہ وہ یہ بولتے ہیں اگر روزہ نہ ہوتا تو میں یہ کر دیتا, روزہ نہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا, یا پھر کہتے ہیں کہ روزہ ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا. یعنی اٹ مینس کہ میں باقی دنوں میں جھوٹ بول سکتا ہوں, روزہ ہے چونکہ اس وجہ سے میں جھوٹ نہیں بولنا. یہ وہ چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہیں جو ہمارے معاشرتی مسائل کو, معاشرے کو ایک بہت نیگیٹو قسم کا لوگوں پر ایک اثر چھوڑ رہے ہیں. اس چیز کو ہم ہر انڈیویجول نے, ہر پرسن نے, ایک بندے نے اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنی اصلاح کرنی ہے, اپنا احتساب کرنا ہے اور یہ دیکھنا خود کرنا ہے تاکہ ہمیں یہ آئیڈیا ہو جائے کہ ہم, کیونکہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر. اگر آج ہمارا ملک, اگر آج ہماری قوم, اگر آپس میں ہمارا اتحاد نہیں ہے. مجھ سے ایک صاحب کہیں کہنے لگے کہ کیسے صوبوں میں اتحاد ہوگا, کس طرح سے یونٹی نہیں ہے پورا ملک. میں نے ان سے صرف ایک کویشچن کیا, جب ان کی ایک دھواں دار تقریر کے بعد ایک کویشچن یہ کیا, کیا آپ لوگ کتنے فیملی ممبرز ہیں؟ وہ حیران رہ گئے کہ انہوں نے کون سا میرے سے کویشچن کر دیا ہے.
तो एकदम से कहने लगे कि 6 फैमिली मेम्बर्स हैं। तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि क्या आप 6 लोगों में आपस में मिसेस इत्तेहाद शाहीन, है? एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, हमें कॉल जी, लेती है। जी please। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अल्ताफ हुसैन बोल रहा हूँ लाहौर से। जी अल्ताफ, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? ये मौलाना साहब से बात करा सर। जी जी, बात कीजिए, मौलाना साहब सुन रहे हैं। मुझे आवाज़ नहीं आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्ताफ साहब आपको बोलिए हमारी आप। आवाज आ रही है? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी प्यारे भाई कैसे हैं, ठीक हैं? कहाँ से बात कर रहे अल्लाह हैं का आप? फजल है। अल्ताफ हुसैन शुक्र है लाहौर अल्लाह से बात कर रहे हैं। जी क्या कहना अल्ताफ हुसैन चाहेंगे? सवाल कीजिएगा, क्या पूछना चाहेंगे आप मौलाना साहब से? सवाल ये पूछना है इनसे, इनका रोज़ा है? जी जी बिल्कुल रोज़ा है। हेलो। जी जी, जी जी, आपकी अल्ताफ आवाज़ साहब आ आप रही है, आप पूछना बोलें। क्या चाह रहे हैं, बोलें। कॉल ड्रॉप हो गया मौलाना साहब। जी मिस फिरदौस, आप बता रही थी गुस्से को कंट्रोल किस तरह करना चाहिए, हमारी यूथ को किस तरह से गुस्से पर काबू पाना चाहिए। और गुस्सा बहुत सी चीज़ों का नतायज होते हैं। गुस्सा मतलब ये नहीं है खाम खा में गुस्सा नहीं आ जाता, एक बंदा बैठा हुआ शख्स और वो अग्रेसिव हो गया है या वो गलत किस्म की लैंग्वेज, छोटी छोटी बात पे भी गुस्सा आ जाता है। छोटी बात पर इनका बैकग्राउंड बहुत उसके strong पीछे है। बहुत सी वजूहात होती हैं। रीजंस होती हैं, उनको हमने देखना है कि क्या आया एक पेरेंट्स अपने बच्चों का हक अदा कर रहे हैं सही तौर पर। क्या हमें तो इवन सॉरी, आई एम रियली सॉरी टू से कि हमारे पास कोई एकेडमी नहीं है शादी से पहले कि इस तरह की ट्रेनिंग दे दी जाए, बच्ची की ट्रेनिंग हो, लड़के की ट्रेनिंग हो कि इस तरह से आफ्टर मैरिज उन्होंने इस तरह से करना है। हर शख्स तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और वो किसी का तजर्बा नाकाम हो जाता है। बहुत कम लोग हैं जिनके तजर्बात कामयाब हो जाते हैं और उनके बच्चे फिर फरमा बरदार भी होते हैं और इस्टेब्लिश भी होते हैं और वेल मैनर्ड भी होते हैं, लेकिन वो बहुत कम रेशो है। हमें इनिशियल लेवल से कम रेशो क्यों है? क्यों बच्चे फर्मा बरदार नहीं हो पा रहे? क्यों बच्चे माँ बाप की सुनते नहीं हैं? क्यों उनमें इतना गुस्सा, इतनी फ्रस्ट्रेशन है? इसकी क्या वजूहात हैं? क्या घर में जब हम एक प्रोसेस चलता है घर में बच्चों को सिखाने का, क्या वहाँ पे कोई कमी रह जाती है? तरबियत से है? बिल्कुल 100% तरबियत से है कि अगर घर में एक बच्चे को एक माहौल नहीं दिया जा रहा, उसके सामने झूठ भी बोल रहे हैं, उसके सामने एक दूसरे से शाउट भी कर रहे हैं और सबसे बड़ा अलमिया आज का ये है कि पेरेंट्स के पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। सबसे बड़ा मसला सबसे है। बड़ा इसका एक मैं कहती हूँ ज़्यादातर तो सोशल मीडिया को भी जाता है कि इवन मदर्स भी मैं खुद भी एक माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि बहुत सारी मदर्स भी, अपने फादर भी, हर शख्स 4 लोग अगर एक महफिल में बैठे हुए हैं या कंबाइन एक सिटिंग रूम में अपने घर में बैठे हुए हैं तो सब लोग अपने अपने मोबाइल पर बिजी होते हैं। हाँ जी। तो एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। छोटे से बच्चे को भी मोबाइल दे देते हैं ये सोचे बिना कि इसकी आंखें ख़राब हो रही हैं, इसकी तरबियत नहीं हम कर पा रहे, ये हमसे दूर हो रहा है, मोबाइल के नज़दीक हो रहा है। जो गोद में उसको रोने के लिए हज़ारों लाखों चीज़ें मौजूद हैं, आप उनकी तरफ भी लेके जा सकते हैं, लेकिन माओं से ये बच्चे रोते हैं तो माँ मोबाइल फोन पकड़ा देती है। अपील करती हूँ माओं से कि मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बराए मेहरबानी बच्चे को सिर्फ मोबाइल से चुप ना करवाया जाए। कोई और भी 100,000 तरीके हो सकते हैं कि बच्चा उसकी टेंशन डाइवर्ट की जा सकती है। मिसेस शाहीन, आप मुझे ये बताएं कि मैंने सुना है कि आपने 3 किताबें लिखी हैं जो कि मेरे सामने पढ़ी हैं, जिनमें से एक है कि तू शाही है, कहीं दूसरी देर ना है हो कि जाए, कहीं देर ना हो जाए और तीसरी है कि जरूर सुबह होगी। ज़रूर होगी। बेशक। तो इस पे ज़रा इसकी हकीकत खोलिए कि ये क्या सोच के आपने कि जो आपने जो है वो किताबें लिखी हैं, ये सारी किताबें लिखी हैं, क्या इनका ताल्लुक यूथ से है? इनका ताल्लुक समाज से, माशरे से। हमारे अच्छा। माशरती मसाइल हैं जो हम हर शख्स को दिन में कई बार हम लोग ये बोलते हैं कहाँ फंस गए हैं। हम लोग हर दफ़ा ये बोलते हैं कि हम लोग कहाँ फंस गए हैं, अल्लाह ताला क्या बनेगा, और उसकी तरफ से बहुत जो एक्सट्रीम लेवल पे लोग परेशान हो जाते हैं, वो सुसाइड भी थॉट्स उन्हें आने लग जाती हैं कि खुदकुशी कर ली जाए, और अल्लाह माफ़ करे बहुत से लोग कर भी लेते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को एक परवीन शाकिर साहिबा का एक शेर है, उससे मैंने ये तू शाही है बुक शुरू की थी कि मर भी जाऊं तो कहाँ लोग भुला ही देंगे, मर भी जाऊं तो कहाँ
लोग भुला ही देंगे, लफ्ज़ मेरे मेरे होने की गवाही देंगे। वाह क्या बात है, क्या बात है। बस यही सोचते हुए जितनी मैं अल्लाह का शुक्र है सर्विंग कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि अपने लोगों की खिदमत करूँ, अपने मुल्क के नौजवानों के गोल सेटिंग में, उनके पर्सनल डेवलपमेंट में, उनके गोल, और किस तरह से वो अपने आप को एक एसेट बना सकते हैं रादर देन अ लायबिलिटी। अपने अंदर का गुस्सा जो है वो पॉजिटिव वे में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे अंदर कुछ चीज़ों को लेकर हाँ जी बहुत गुस्सा हो जाता है, या हम सोचते हैं कि अच्छा इस बंदे ने मेरे साथ ये किया तो मुझे उसके लिए बुरा नहीं सोचना, बल्कि मैंने उसको वो करके दिखाना है जिस चीज़ के लिए मुझे नीचा दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कहता है तू किसी काम का नहीं है, तो बजाय इसके कि आप उसको लेकर अपने दिल में हसद या गुस्सा पाल लें, उसको कुछ बन के दिखाएं, बताएं कि आपके अंदर गट्स हैं, आप कुछ बन सकते हैं। अपने अंदर का गुस्सा पॉजिटिव वे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मिसेस शाहीन, हमारी जो आज की यूथ है इसमें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। वैसे तो मायूसी गुनाह है, बेशक अल्लाह पाक की जो रहमत है इसे नाउमीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बेशक सुनने वाला है, वो हमारे दिलों की जानता है। तो फिर हम ये कैसे सोच सकते हैं कि वो हमें हमारे सब्र से ज़्यादा आजमाएगा? तो ऐसा नहीं होता, ऐसा कतई नहीं होता। हमारा रब हमारा वहीं से हाथ पकड़ लेता है जहाँ हमें लगता है कि हम गिरने वाले हैं, वो हमें आजमाता है और हमेशा उस चीज़ पर आजमाता है जो हमें प्यारी होती है। और उसने आजमाना है क्योंकि उसने अपने बंदों को भेजा है, उसने हर चीज़ अता की है। क्या ये उसका शुक्र नहीं है? क्या उसकी रहमतों का नज़ूल नहीं है कि हम रात को भूखे नहीं सोते, हम खाना खाकर सोते हैं? क्या हमारे पास ये रहमत कम है कि हमारे सर पर हमारे जो सर है उस पर छत है, हम सुकून से सो पाते हैं? तो फिर मायूसी कैसी? मायूसी तो होनी ही नहीं चाहिए। तो ये क्या ये डिप्रेशन की वजूहात जो है ये मायूसी भी हैं? बिल्कुल मायूसी है, और मायूसी की वजह यह है कि हमारा टाइम हमें मैनेज नहीं करना आ रहा कि हमने किस तरह से अपने वक्त को हिसाब से खर्च करना है। टाइम, और उसके अलावा एक मैं 3 चीज़ें कहती हूँ कि अगर आपने प्रायोरिटी बेसिस पर खर्च नहीं की तो आप उनको ज़ाया कर देंगे। एक है वक्त, एक है पैसा, और एक है सेहत। जब तक अगर मैं आज हेल्दी हूँ, मेरे से बात हो रही है, मुझे कोई बुखार नहीं है, कहीं दर्द नहीं हो रहा, और मैं अपना कोई काम पेंडिंग करती जाऊँगी और बाद में अल्लाह ना करे अगर से, तो इन तीनों चीज़ों को प्रायोरिटी बेसिस पे करें। मैं बात किताबों के हवाले से कर रही थी कि इसमें 53 आर्टिकल्स हैं माशाल्लाह, और हमारे मुख्तलिफ माशरती मसाइल, उनमें हमने क्या कर रहे हैं और किस तरह से हम इस माशरे में बेहतरी ला सकते हैं, किस तरह से इस अजाब से निकल सकते हैं कि बच्चे मेरे पास चूँकि यूथ है ज़्यादातर, और माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं, और उनके बहुत सारे मसाइल भी हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जिस पर आप उन्हें गाइड करती हैं कि किस तरह से मसाइल से निकल जाए उनके। लेकिन मौलाना वैसे साहब ये बताइएगा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे मायूसी के हवाले से, तो मायूसी गुनाह है, तो हमारी जो आज की जनरेशन या हमारे जो बुजुर्ग हैं कोई मायूस होकर खुदकुशी कर लेते हैं, इसके गुनाह के हवाले से या अल्लाह पाक से मायूस होने का कितना बड़ा गुनाह, इस हवाले से भी बात कीजिएगा। मौलाना साहब वक्त हमारे पास कम है, ज़रा मुख्तसर से जवाब दीजिएगा। इंसान को अल्लाह की रहमत की उम्मीद में रहना चाहिए। बेशक मायूसी अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर भी मायूसी दिया, हराम करार दिया अल्लाह ताला को, क्योंकि इस्लाम एक मुतदिल दीन है, अफरात और तफरीद के दरमियान है। इसके अंदर सख्ती भी नहीं है और इसके अंदर ज़्यादा आसानी भी नहीं है, मुतदिल दीन है। तो इंसान को अल्लाह के यहाँ रहमत की उम्मीद होनी चाहिए और अल्लाह के यहाँ खौफ भी होना चाहिए। अगर रहमत पे उम्मीद होगी तो यकीनन वो नेकी की तरफ इंसान गामजन होगा। अगर उम्मीद डर होगा अल्लाह पाक का तो फिर इंसान गुनाहों से तौबा करके आखिरत की तरफ इस अंदाज में गामजन होगा कि दुनिया के अंदर ऐसे सब मामलात से वो कटअप हो जाएगा जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बिल्कुल ठीक मौलाना साहब, आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। और क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है और मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इमरान हसन साहब, आपका आपने वक्त निकाला, आप हम प्रोग्राम का हिस्सा बने। मोहम्मद आज़म अवैसी साहब आपका, मिसेस शाहीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और आखिर में मैं चाहूँगी, और मैं आखिर में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है शुक्रिया अदा मिसेस शाहीन आपका करना चाहूँगी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और उसके बाद जो है मैं इमरान हसन साहब से कहूँगी कि वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें।
میں بیقرار تھا میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میں اس یقین سے زندہ آپ میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے میں بیقرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہی میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی غریب نواز قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بیقرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا خوبصورت نعت پڑھی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ہم نے آج جو لباس زیبتن کیا ہوا ہے، خوبصورت قمیص شلوار ہم نے پہنا ہے انسپائر بائی کراس کلچر کو۔ یہ بہت ہی خوبصورت جو ہمیں لباس دوپٹوں کے ساتھ دیا گیا ہے، یہ انسپائر بائی کراس کلچر بہت کا ہے۔ خوبصورت ڈیزائن ہے، بہت خوبصورت سٹف ہے جو آج ہم نے پہنا ہوا ہے، آپ کافی پیاری لگ رہی ہیں نا۔ اور اسی کے ساتھ ہم ایک شارٹ بریک پہ جاتے ہیں، دوبارہ سے حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔